السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوائلٹ کرتے وقت یعنی استنجا اور بیت الخلاء کرتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت، باتھ روم میں جاتے وقت اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، جن غلطیوں کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ویسے تو ہر مسلمان کا اور ہر مومن کا ہر عمل عبادت ہونا چاہیے، یعنی اپنی زندگی میں مسلمان اور مومن جو بھی کام کر رہا ہے، جو عادتیں اس کی ہے، ان عادتوں کو عبادت بنانا چاہیے۔ اگر آدمی ہر عمل کو کرے گا تو اس کا ہر عمل ثواب بن جائے گا، اور ہر عمل پر جو ہے اس کو ثواب ملے گا، اس کا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ تو کیا غلطیاں ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں کئی مرتبہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی غلطی ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت، ٹوائلٹ کرنے کے لیے جاتے وقت ہم دعا نہیں پڑھتے، جو بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ٹوائلٹ کرنے کے لیے جب جائیں، استنجا کرنے کے لیے جب جائیں، تو ہم دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ یعنی اللہ سے بندہ شیطان سے جو خبیث چیزیں ہیں، جو خباثت وہاں پر ہے، ان تمام چیزوں سے بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو پڑھ کر کے پھر استنجا کرنے کے لیے جائیں، ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائیں بیت الخلاء میں، پھر اس کے بعد جائیں۔ اور کتنے منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں؟ صرف 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ اس دعا کو پڑھنے میں لگتے ہیں۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ جب بھی ہم بیت الخلاء جائیں، جب بھی ہم ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائیں، جب بھی ہم استنجا کرنے کے لیے جائیں، تو اپنے سر پر ٹوپی رکھا کریں، اور خواتین ہیں تو اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال لیا کریں، کیونکہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر خبیث چیزیں رہتی ہے، اور پھر بعد میں عورتیں شکایت کرتی ہے کہ ہم پر جو ہے اثر ہو گیا ہے، ہوائی اثر ہو گیا، جنات کے نظر لگ گئی، یا ہمیں یہ اثر ہے، فلاں، یہ ساری تکلیفیں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ نہ ہم بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ ہم اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کر کے جاتے ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کے شکار بن جایا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جب بھی جائے دعا پڑھ کر جائے، اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کر جائے۔ تیسری جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ مرد حضرات، کہ جب بھی استنجا کرتے ہیں تو بہت جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے استنجا کیا، یعنی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو گئی تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہم کو سمجھنا ہے کہ جب آپ استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سکون سے، اطمینان سے تھوڑی دیر ٹھہرے رہیں، تاکہ ناپاکی کے قطرات مکمل طور پر ٹپک جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ فوراً کھڑے ہو جائے اور وہی ناپاکی کے قطرات آپ کے کپڑوں پر لگ جائیں اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ اس لیے جیسے بھی ہو سکے آپ تھوڑی دیر مکمل طریقے سے استبراء حاصل کریں، مکمل طریقے سے اطمینان جب آپ کو ہو جائے کہ ہاں پیشاب کے قطرات اچھی طریقے سے ٹپک چکے ہیں اور ہمیں بالکل یقین ہو چکا ہے کہ اب قطرات نہیں ٹپکیں گے، تو پھر اس کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس کے بعد جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم استنجا سے نکل گئے تو ہم دعاؤں کا کوئی خاص خیال نہیں کرتے۔ دیکھیں میرے عزیزو، جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائے تو جانے کے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنا ہے، اور جب آپ باہر نکلے تو اس وقت بھی آپ کو خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہماری جو ناپاکی تھی اس کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم نے قضاء حاجت کی ہے۔ پھر اس کے بعد وعافانی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت نصیب فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اس چیز کے مریض ہوتے ہیں، کسی کو پیشاب نہیں لگ رہا ہے، کسی کو جو ہے قبض ہو رہا ہے، اور وہ اس پر دوائیاں کھاتے جا رہے ہیں، لیکن کسی طریقے سے ان کی یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے قضاء حاجت سے اطمینان سے ہم فارغ ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم بیت الخلاء سے نکلیں گے تو اللہ کی تعریف کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اللہ کے حمد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت
تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں عافیت بخشی ہے، جس اللہ نے ہمیں سکون بخشا ہے، جس اللہ نے ہمیں اطمینان بخشا ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خاص طور سے خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے غسل خانے وغیرہ میں عام طور پر لوگ پیشاب وغیرہ کیا کرتے ہیں، تو ہمیں وہ غسل خانہ جو کچے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں جہاں اندیشہ ہو کہ پیشاب کے قطرات جو ہے یہاں سے بہہ کر کے نہیں جائیں گے، اور اسی طریقے سے جس پانی سے ہم غسل کریں گے اس پانی میں پیشاب کے قطرات کا جو ہے ٹپکنے کا یا جو ہے چھینٹے لگنے کا یا چھینٹے پڑ جانے کا جہاں زیادہ اندیشہ ہے، تو پھر اس جگہ پر ہمیں پیشاب وغیرہ نہیں کرنا ہے جہاں پر ہم غسل کرتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو وہاں پر اگر پیشاب کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں وہم کی بیماری ہے، ہمیں وسوسہ ہے، ہمیں بار بار اس چیز کا خیال آتا ہے یا اس چیز سے ہمیں مکمل اطمینان نہیں ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی بیماریوں کی جو جڑ ہے ہم خود پیدا کرتے ہیں، ہم خود جو ہے ایسی بیماریاں اپنے اندر کبھی کبھار مول لے لیا کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں اور جو باتیں حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان تمام چیزوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے رکنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جب بھی استنجا کرنے جاتے ہیں تو کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور سنت طریقے کے بھی خلاف ہے، اور اسی طریقے سے اس میں جو چیز پائی جاتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے، اور جب کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے تو مکمل طور پر استنجا حاصل نہیں ہوگا، مکمل طور پر آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑے ہو کر کرنے میں کچھ قطرات باقی ضرور رہتے ہیں اور وہ کپڑے میں لگ جایا کرتے ہیں، اور جب کپڑے میں بار بار آپ کے پیشاب کے قطرات لگتے ہیں تو نماز کے کافی سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے پیشاب کے قطرات پیشاب کے قطرات سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے بتلایا کہ اس قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے قطرات سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا، ہمارے ہر کام پر، ہر عمل پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور جو ہماری جو عادتیں بنی ہوئی ہیں ان عادتوں کو ہم عبادت میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو دعا آپ نے پڑھ لی تو آپ کی عبادت بن گئی، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ استنجا سے فارغ ہو گئے، آپ نے دعا پڑھی تو اللہ کی طرف سے آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سر پر آپ نے دوپٹہ ڈال لیا، آپ نے ٹوپی رکھ لی، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک سنت سمجھ کر کے آپ نے اس عمل کو کیا ہے، اور جب سنت سمجھ کر کے کیا ہے تو آپ کو اس کو ضرور آپ کو اس پر ثواب ملنے والا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔